ہر قسم کا نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ ہر چیز نفع نقصان دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ بغیر حکم الہی نہ کوئی چیز نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہے۔ مثلا آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو چھری باوجود پیغمبری طاقت کے ایک پیغمبر میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائیں، لیکن چھری نہیں کاٹ سکتی۔ اسی چھری میں حکم الہی کی طاقت شامل ہوتی ہے تو دمبے کو کاٹ دیتی ہے۔ اسی طرح پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو نہیں ڈبویا۔ وہی پانی ہے جو فرعون کے لشکر کو ڈبو دیتا ہے۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجی دستے کے امیر تھے۔ راستے میں دریا خشک ہو گیا، حتیٰ کہ گھوڑے کے پاؤں سے غبار اڑتی نظر آئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو عبیدہ ثقفی تابعی رحمت اللہ علیہ سپہ سالار لشکر تھے۔ ایک جنگی مہم کے دوران دریائے دجلہ ان کے راستے میں حائل ہو گیا تو یہ آیت پڑھی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کوئی بھی نفس معین وقت پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا میں کود پڑے۔ پیچھے پیچھے لشکر بھی دشمن نے یہ حالت دیکھی تو دیو آمد کہہ کر میدان چھوڑ بھاگے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت حاصل کیا۔ فضائل کلمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام مخلوق کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اترا کوئی کلمہ زیادہ جلال والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے زمین کی سطح پر، اور اس کلمے کی وجہ سے قائم ہیں۔ آسمان و زمین اور پہاڑ و درخت، خشکی اور سمندر سن لو وہ بلندی کا کلمہ ہے، سن لو وہ اسلام کا کلمہ ہے، سن لو وہ قرب کا کلمہ ہے، سن لو وہ نجات کا کلمہ ہے، سن لو وہ بلندی کا کلمہ ہے۔ اور اگر وہ رکھ دیا جائے ترازو کے ایک پلڑے میں اور رکھ دی جائے 7 زمینیں اور 7 آسمان دوسرے پلڑے میں، البتہ وہ کلمہ وزنی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا 3 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرے سطر میں پا لیا ہم نے جو آگے بھیجا ہم نے، اور نفع میں رہا جو کایا ہم نے، اور خسارہ اٹھایا ہم نے جو پیچھے چھوڑا ہم نے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس دن پائے گی ہر جان جو کچھ کیا ہے بلائی سے حاضر کیا ہوا اور جو کچھ کیا ہے برائی سے چاہے گی، کاش کے ہوش کے درمیان اور برائی کے درمیان دوری کی مصافحت، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ اور تیسری سطر میں امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تحجزه عن محارم اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو شخص اخلاص دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہا گیا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روکے اس کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مکتوب علی باب الجنت اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے جنت کے دروازے پر بے شک میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو اس طرح کہے میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو کسی گناہ کا مطالبہ اس سے نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ رہتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ نفع دیتا ہے اس شخص کو جو پڑھے اس کو۔ کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، جس کا مقصد یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یأبا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اور قرآن مجید کے مختلف مقامات میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہیں لائق ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے جب فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کام کا، یہ کہ ہو ان کے لیے بھلائی ان کے کام سے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے پس تحقیق وہ گمراہ ہے، واضح گمراہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں پس